السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر محبوب عالم خان کی ایک سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک لڑکا لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ آئی۔ اس کا باپ تھانے میں آیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جن میں ایک لڑکے کا چچا تھا۔ لڑکے کی عمر 15-16 سال کے درمیان بتائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکول گیا تھا پھر واپس نہیں آیا۔ لڑکا جس کا نام عظمت ہے 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور 2-3 مہینے بعد اس کا آخری امتحان ہونے والا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے دوستوں سے معلوم کیا، پھر اس کے اسکول جا کر ماسٹروں سے پوچھا، لیکن گمشدہ لڑکے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگر عظمت 4-5 سال کا بچہ ہوتا تو یہی بات دماغ میں آتی کہ اس کو کوئی اٹھا کر یا برگلا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی بابت یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے لڑکے کے باپ سے پہلی بات یہی پوچھی جو اسے قصے میں ہر تھانے دار پوچھتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہوگی؟ میرے اس سوال کے جواب میں عظمت کے باپ کے ساتھ آئے ہوئے سب آدمی اکٹھے بول پڑے۔ وہ کہتے تھے کہ دشمنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سب عظمت کے باپ کو بہت شریف آدمی ثابت کر رہے تھے۔ جوان لڑکے کی گمشدگی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں بری عادتیں پڑ جاتی ہیں اور وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہو کر اپنے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے جب لڑکے کے چال چلن کی بابت دریافت کیا تو بھی سب بول پڑے کہ لڑکے میں کوئی ایسی ویسی عادت نہیں تھی۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، عظمت کے باپ نے کہا، اور اس کی ایک بڑی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے کہا، کہ یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے؟ ایک بیٹا اور بھی ہے، عظمت کے باپ نے کہا، وہ اس سے چھوٹا ہے اور وہ میری دوسری بیوی سے ہے۔ اس کی بات پر میں چونک پڑا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ اس کی دوسری بیوی زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پہلی بیوی گمشدہ لڑکے کی ماں کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی۔ میرا خیال فوراً سوتیلی ماں کی طرف چلا گیا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ میں باپ سے پوچھتا ہوں کہ سوتیلی ماں کا گمشدہ لڑکے کے ساتھ سلوک کیسا تھا، تو وہ کہے گا کہ بہت اچھا تھا۔ صحیح پتہ چلانے کے واسطے لڑکے کا چچا ٹھیک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے تھوڑی سی تفتیش کر لوں۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ مسئلہ رپورٹ درج کرنے کے بغیر حل ہو جائے گا۔ میں نے عظمت کے چچا کو اپنے پاس رکھا اور دوسروں کو کہا کہ وہ ذرا باہر بیٹھیں۔ مجھ کو میرے سوالوں کا بالکل صحیح جواب ملنا چاہیے۔ میں نے عظمت کے چچا کو کہا، تمہارا جوان بھتیجا لاپتہ ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ مل جائے۔ میں فرشتہ یا جادوگر نہیں ہوں کہ تم لوگ مجھ کو کچھ بتاؤ گے نہیں اور میں لڑکا حاضر کر دوں گا۔ تم خود غور کرو کہ گھر میں سوتیلی ماں ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے خاوند کے پہلے بیٹے کو اچھا نہیں چاہے گی۔ اب مجھ کو بتاؤ کہ لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیسا تھا؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور دوسروں سے بھی سنا ہے کہ سوتیلی ماں عظمت کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ چچا نے جواب دیا، عظمت اتنا خوبصورت لڑکا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں اور وہ سوتیلی ماں کے آگے برخورداری بھی کرتا ہے، اس واسطے سوتیلی ماں اس کو چاہتی ہے۔ میرا دماغ تھانے داری والا تھا، اس واسطے میں بال کی کھال اتار رہا تھا۔ مجھ کو ذرا سی بات پہ شک ہو رہا تھا۔ تفتیش کا یہی اصول ہے۔ عظمت کے چچا نے جب کہا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ یہ بات اس واسطے میرے دماغ میں آئی تھی کہ میں نے ایسے کچھ کیس دیکھے تھے اور ان کی تفتیش کی تھی۔ یہ بات دماغ میں رکھ کر میں نے عظمت کے چچا سے پوچھا کہ اس کی سوتیلی ماں کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ابھی جوان لڑکی ہے اور اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ عظمت کے باپ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھ کو شک ہوا کہ سوتیلی ماں کا عظمت کے ساتھ پیار غلط قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس شک کو دماغ میں رکھ کر میں نے عظمت کے چچا کے ساتھ کچھ باتیں کیں۔ وہ میرا مطلب اور اشارہ سمجھ گیا۔ دراصل بات یہ ہے جی، لڑکے کے چچا نے ذرا سوچ کر اور کچھ جھجک کر کہا، میں نے اپنے بھائی کو منع کیا تھا کہ اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے، لیکن وہ نہ مانا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس کو پھر منع کیا
और साफ लफ्ज़ों में कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, जवान लड़की के साथ शादी ना करो, लेकिन वो ना माना। उसने मुझसे पूछा, आपको क्या शक है? तुम मेरा शक समझ गए हो, मैंने कहा। मैंने इसको अच्छी तरह समझाने के वास्ते साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझको लड़का शरीफ मालूम होता है और सौतेली माँ ने उसके साथ मियाँ बीवी वाला प्यार मोहब्बत करने की कोशिश की होगी, लेकिन लड़का उसको अपनी माँ समझते हुए नहीं माना होगा। मैंने उसको ये भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि लड़के ने सौतेली माँ को कहा होगा कि वो अपने बाप को बता देगा, फिर सौतेली माँ ने लड़के को गायब करा दिया होगा। आप में मुझसे ज़्यादा अकल है, उसने कहा, लेकिन उस औरत में इतनी जुर्रत नहीं कि वो लड़के को गायब करा दे। फिर लड़का खुद ही घबरा कर घर से भाग गया है, मैंने कहा। मैंने देखा कि चचा को इस बाबत कोई ख़ास बात मालूम नहीं थी। इस शक को मैंने अपने दिमाग में महफूज रख लिया और चचा से कुछ दूसरी बातें पूछने लगा। उससे मुझको तफ्तीश के मतलब की सिर्फ ये बात मालूम हुई कि शहर में जो दरअसल कस्बा था, दो बदमाश किस्म के आदमी हैं। अजमत को उनके साथ देखकर चचा ने उसको मना किया था कि वो इस किस्म के आदमियों के साथ ना मिला बैठा करे। फिर भी मुझको पता चला कि वो इनसे मिलता है। ये दो आदमी जुराइम पेशा तो नहीं थे, बल्कि अच्छे ख़ानदानों के आदमी थे। उनमें खराबी ये थी कि जुआ खेलते थे और उनका चाल चलन सही नहीं था। मैंने लड़के की बाबत इस बात को ख़ास तौर पर दिमाग में रखा हुआ था कि वो बहुत खूबसूरत था और नौउम्र था। फिर एक शक और मेरे दिमाग में आता था, वो ये था कि सौतेली माँ का अपना भी एक बेटा था। हो सकता था कि जायदाद की वरासत का मामला हो। अगर ऐसा था तो ये मुमकिन था कि सौतेली माँ ने अपने सौतेले बेटे को विरासत से महरूम करने के लिए गायब करा दिया हो। तुम्हारे भाई की ज़मीन जायदाद है? मैंने अजमत के चचा से पूछा। है जी, जिस मकान में वो रहता है वो बहुत बड़ी हवेली है। हम दोनों भाइयों ने जायदाद पहले ही तकसीम कर ली थी। मेरे भाई की हवेली बहुत बड़ी है। बाजार में 2 दुकानें किराए पर चढ़ी हुई हैं। कस्बे के साथ 15-16 एकड़ अराजी काबिल काश्त भी है। हमारा बाप बहुत अमीर आदमी था। ये सारी ज़मीन और जायदाद उसी की बनाई हुई थी। मैंने इस शख्स को बाहर भेजकर एक और आदमी को बुलाया जो इनके साथ आया था। वो इनका पड़ोसी था। मुझको ये आदमी मोअज़्ज़िज़ लगता था। आपके पड़ोस का एक नौउम्र लड़का लापता हो गया है, मैंने उसको कहा। पड़ोसी बहन भाई होते हैं। आपके दिल में भी इस लड़के का दर्द होगा, लेकिन मुझको कुछ बातों का पता चलेगा तो मैं इस लड़के को तलाश कर सकूंगा। आपको बहुत सी बातों का इल्म होगा। आप मुझको जो बातें बतलाएंगे वो मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझको ये बताएं कि अजमत की सौतेली माँ कैसी औरत है? क्या आपको ये शक है कि लड़के को इसने गायब कराया है? हाँ, मैंने कहा। लड़का अगर शरीफ है और अगर उसमें कोई बुरी आदत नहीं, तो यही शक दिमाग में आता है कि उसको किसी न किसी वजह से सौतेली माँ ने लापता करवाया है। ये शक मेरे दिल में भी आया था, उसने कहा। लड़के की सौतेली माँ के चाल चलन की बाबत मेरे पास कोई सबूत नहीं कि अच्छा है या दरपर्दा बुरा है। मैं ये जानता हूँ कि ये औरत चालाक और होशियार है। इसका बाप कारोबारी आदमी है और बहुत लालची है। इस औरत के 2 बड़े भाई हैं। वो बदमाश किस्म के हैं और सारा बाजार इनसे डरता है। किसी के साथ कारोबार में ज़रा सी ऊंच नीच हो जाए तो चाकू निकाल कर ललकारने लगते हैं। सच्ची बात है जी, इन लोगों ने अपनी जवान लड़की एक बूढ़े को जायदाद के लालच में ही दी है। ये औरत अपने खाविंद पर इस तरह काबिज है कि ये शख्स आज़ादी से कोई बात मुँह से नहीं निकाल सकता। अजमत के साथ इस औरत का सलूक कैसा है? मेरे घर की औरतें बताती हैं कि ये औरत अजमत के साथ बहुत प्यार करती है, उसने जवाब दिया। बल्कि ये मशहूर हो गया है कि वो अजमत को भी अपने बेटे की तरह सगा बेटा समझती है। अजमत की एक बड़ी बहन भी थी। उसकी बाबत मुझको बताया गया है कि शादीशुदा है और इसी शहर में रहती है। मैंने इस पड़ोसी से पूछा कि अजमत की ये बहन इधर आती है या नहीं, और घर आती है तो सौतेली माँ का उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। उसने बताया कि सौतेली माँ को इस घर में आए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में हमने कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी। सौतेली माँ के जो 2 भाई हैं, मैंने पूछा, क्या वो इतनी जुर्रत रखते हैं कि उन्होंने लड़के को गायब कर दिया होगा? वो तो जी बहुत कुछ कर सकते हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ?
آپ زیادہ اچھی طرح خود معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لاپتہ ہونے والے لڑکے کے باپ کو بلایا اور اس کو کہا کہ بچہ واپس چاہیے تو کسی کا لحاظ نہ کرے، بلکہ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھے۔ میں نے اس کی دوسری بیوی کی بابت بڑی صاف بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ عصمت کو بہت چاہتی ہے، اس کو اپنی دوسری بیوی پر شک نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی دوسری بیوی کے دل میں جائیداد کا لالچ ہوگا، لیکن اس شخص نے میرے اس شک کو بھی غلط قرار دیا۔ آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عصمت کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بہت اچھا ہوگا؟ میں نے کہا، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، کیا آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی لڑکا سوتیلی ماں کے برے سلوک سے گھر سے بھاگ گیا ہو؟ میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بیوی چالاک عورت ہے۔ میں نے کہا، وہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور آپ کی غیر حاضری میں برا سلوک کر کے حساب برابر کر دیتی ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار کہیں اور رہتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، سب یہاں ہیں اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ آپ کی دوسری بیوی کے بھائی کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا وہ شریف لوگ ہیں؟ میں انہیں شریف نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا، لیکن ایسے بدمعاش بھی نہیں کہ وہ میرے لڑکے کو اغوا کر کے غائب کر دیں۔ میں نے اس سے بہت سارے سوال پوچھے، لیکن وہ میرے لیے بالکل کورا ثابت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کی بابت کوئی غلط بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھے خاندان کا، اچھی تعلیم والا اور اچھے دماغ والا آدمی تھا، لیکن مجھ کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے دماغ پر دوسری بیوی کا قبضہ ہے۔ اگر مجھ کو اتنی باتوں کا پتہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس نے کہا، میں آپ کے پاس عرض لے کر آیا ہوں کہ میرا لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر دیں۔ میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، ہو سکتا ہے لڑکے کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو، اس کی کلاس میں بدمعاش لڑکے بھی ہوں گے، مجھ کو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میں اس کو ٹال نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا رونا دیکھا تو میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ مجھے یہ کیس رجسٹر تو کرنا ہی تھا، وہ میں نے کر لیا۔ اب مجھ کو خود معلوم کرنا تھا کہ کس پر شک کرنا چاہیے اور شامل تفتیش کس کس کو کرنا ہے۔ میں نے کاغذات تحریر کرائے، لڑکے کا حلیہ لکھا، اس کی ایک تصویر اس کے باپ نے دکھائی، لیکن یہ 6-7 سال پہلے کی تھی، یہ میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو اطلاع بھجوانے کے لیے محرر کو کہہ دیا اور اس کو حلیہ وغیرہ بتایا۔ عصمت کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے اس خاتون کو اس واسطے بلایا تھا کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی سوتیلی ماں کا عصمت کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہوئی بات تھی کہ اولاد کے ساتھ باپ اتنا بے تکلف نہیں ہوتے کہ اولاد ان کو دل کی باتیں بتا دیا کرے۔ باپ گھر میں اپنا روب داب رکھتے ہیں اور حکمران بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کر لیتے ہیں۔ بہت وقت نہیں گزرا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آیا۔ اس کی عمر 25 سال کے ادھر ادھر تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو اس سے اندازہ کیا کہ اس کا بھائی کتنا خوبصورت ہوگا۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ عصمت کی بہن برقعے میں تھی، اس کو میں نے ہمدردی سے تسلی دی کہ میں اس کے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی ہے، اس نے کہا، اور وہ میری ماں کی نشانی ہے، وہ نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے گھر جاتا رہتا ہوگا؟ روزانہ میرے پاس آتا تھا، بہن نے کہا، کبھی ناغہ کر جاتا تو میں اس کا پتہ کراتی تھی کہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے تم کو کبھی بتایا تھا کہ سوتیلی ماں کا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں؟ اس نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی، عصمت کی بہن نے کہا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے۔ کیا تم کو اعتبار آ گیا کہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، اگر اس کو شکایت ہوتی تو مجھ کو ضرور بتاتا۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں اپنے والدین کے گھر گئی، صحن اور برآمدے میں کوئی نہیں تھا، میں ایک کمرے میں چلی گئی، سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ذرا اور اچھی طرح بیان کرو، میں نے کہا، اور اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اور تم کو دیکھ کر سوتیلی ماں نے کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا، تم خوش ہوئی تھی؟ وہ میرا اشارہ نہ سمجھ سکی۔ میں نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اس کو جب سمجھ آ گئی تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مجھ کو اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں نے کہا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہر طرح کی بات کرو، نہیں کرو گی تو تم کو بھائی نہیں ملے گا۔ یہ بھی دماغ میں رکھو کہ تمہارے ابو بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی تمہاری عمر کی ہے۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے میرا شک اس کے دماغ نے قبول کر لیا ہو۔ اب مجھ کو یاد آ رہا ہے، اس نے کہا۔ میری سوتیلی ماں مجھ کو کمرے میں اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان ہکلا گئی اور میرے بھائی کو پرے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ عظمی اداس اداس لگتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چپ ہو گئی اور سوچنے لگی۔ پھر اس نے کہا، آپ کے شک کو میں سمجھ گئی ہوں۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ سوتیلی ماں نے ایک عورت کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی ہے اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میری سوتیلی ماں کا برتاؤ میرے ابو اور میرے بھائی کے ساتھ کیسا ہے۔ اس نوکرانی نے مجھ کو 3-4 بار کہا تھا، بی بی تمہارے بھائی کو تو وہ بہت ہی پیار کرتی ہے۔ اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، لڑکا جوان ہے۔ میں نے کوئی شک نہیں کیا تھا، اب مجھ کو شک ہو رہا ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں اسی شہر کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی سے پہلے یا بعد میں اس کے چال چلن کی بابت کبھی کوئی بات تمہارے کان میں پڑی تھی؟ میں اور میرا چچا اس شادی کے سخت خلاف تھے، اس نے جواب دیا۔ اس عمر میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی ٹھیک نہیں تھی اور اس لڑکی کا خاندان بھی نیک نام نہیں، مگر ابو نے اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ آپ کو کیا شک ہے؟ اگر تمہارا بھائی شریف ہے تو وہ تمہاری سوتیلی ماں کے پیار سے بھاگا ہے۔ میں نے کہا، اس عورت کا پیار ماں والا نہیں تھا۔ لڑکا تو شریف ہے نا؟ بہن نے کہا، لیکن سوتیلی ماں کے پیار سے تو وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اس کو کبھی خفا نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کیسی ہے جو تمہاری سوتیلی ماں کے گھر کام کرتی ہے؟ بڑی تیز اور ہوشیار عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ عظمت کی بہن کو میں نے بھیج دیا۔ مجھ کو غم یہ تھا کہ لڑکے کا کھرا کھوج جلدی نہ ملا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل ہو چکا ہوگا۔ آخر شک سوتیلی ماں پر ہی آتا تھا۔ لیکن ایک جگہ اور تھی جہاں لڑکے کے پھنس جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ جگہ کسی مہاراجے یا نواب کا محل تھا۔ پٹیالہ کے مہاراجا نے 9 عمر خوبصورت لڑکے رکھے ہوئے تھے جن سے وہ رقص کراتا تھا۔ اس کام کے واسطے 9 عمر لڑکوں کی ضرورت رہتی تھی۔ بردہ فروش اس کام کے لیے موزوں لڑکوں کی تلاش میں رہتے اور کبھی کبھار کوئی لڑکا اغوا ہو جاتا تھا۔ وہاں سے لڑکے کو نکالنا بے حد مشکل تھا۔ میں لڑکے کی گمشدگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خیال آیا کہ یہ کام مجھ کو بعد میں کرنا چاہیے۔ پہلے مجھ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اسکول سے نکلا اور کس طرح غائب ہو گیا۔ لڑکا ٹولیوں میں اسکول سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھ کو عظمت کے دوستوں کی ضرورت تھی۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ لڑکے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عظمت بہن کے ساتھ بھی دل کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہو۔ میں دوسرے دن اسکول چلا گیا اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملا۔ میں نے اس کو بتایا کہ عظمت نام کا ایک لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے اور میں اس کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو کہا کہ عظمت بڑا ذہین اور شریف لڑکا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا خوبصورت ہے؟ اس کے چال چلن کے متعلق آپ کو کبھی کوئی رپورٹ ملی ہے؟ اسکول کے اندر تو ہم لڑکوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر نے جواب دیا۔ اسکول کے باہر کی ہم کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ 15-20 روز گزرے، شہر کے 2 آدمی میرے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ ان میں سے ایک کو میرے اسکول کے 7-8 لڑکوں نے مارا پیٹا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 2 یا 3 لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے ان سے نام اور کلاس پوچھ کر ان لڑکوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان دونوں آدمیوں کو میں نے عزت سے بٹھایا۔ دونوں معزز افراد لگتے تھے اور مجھ کو بہت غصہ تھا کہ میرے لڑکوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ لڑکے آئے تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہاں،
ہم نے اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو بھی بلا لائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور 5-6 لڑکوں کو بلا کر میرے دفتر میں لے آئے۔ میرے پوچھنے پر سب نے کہا کہ انہوں نے مل کر اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی چھٹی کے وقت ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور عظمت کو روک کر اس کو پیسے دکھاتا تھا اور عظمت بہت برا مناتا تھا۔ کل اس نے عظمت کو بالوں سے پکڑ لیا اور اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ہم کو معلوم تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب پھینٹی لگائی۔ انسپکٹر صاحب، میں ساری بات سمجھ گیا اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ لڑکوں نے جس دلیری سے بات کی ہے، اتنی دلیری جھوٹا آدمی نہیں دکھا سکتا۔ اس آدمی نے لڑکوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے واسطے کوئی بات شروع کی تو تمام لڑکے اکٹھے ہی بولنے لگے، اس لیے یہ شخص بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے لڑکوں کے سامنے اس شخص کو کہا کہ وہ فوراً میرے دفتر سے نکل جائے ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ میں نے لڑکوں کو شاباش دی اور کہا کہ جو کوئی بدماشی کرے اس کو پھیٹی لگا دو اور اس کی اطلاع مجھ کو دو۔ لڑکوں کو کلاس میں بھیج کر میں نے چپراسی کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ ان آدمیوں کو جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ دونوں شہر میں اچھی پوزیشن کے آدمی ہیں لیکن بدماش بھی ہیں۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور یہ اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مجھے کوئی اور رپورٹ نہ ملی۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا تو میرے دماغ میں ایک اور شک پیدا ہو گیا۔ اگر یہ شخص روپے پیسے والا تھا اور بدماش بھی تھا اور لڑکوں نے اس کی مار پٹائی بھی کی تھی تو یہ ہو سکتا تھا کہ عظمت کو اس نے یا ان دونوں نے غائب کرا دیا ہو۔ میں نے اسکول کے چپراسی کو بلا کر اس سے ان دونوں آدمیوں کے نام اور پتے معلوم کر لیے۔ اس سے پہلے مجھ کو عظمت کے چچا سے پتہ چلا تھا کہ 2 بدماش قسم کے آدمی عظمت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ وہ یہی آدمی ہوں گے۔ ہیڈ ماسٹر کی اجازت سے میں عظمت کے کلاس روم میں چلا گیا۔ میں نے تمام کلاس کو بتایا کہ ان کا کلاس فیلو عظمت لاپتہ ہو گیا ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ کل چھٹی کے وقت کون کون لڑکا اس کے ساتھ تھا اور وہ گھر تک گیا تھا یا نہیں۔ میری یہ بات سن کر تمام لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کرنے لگے۔ آخر ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ کل وہ بڑے گیٹ کی طرف سے نکلنے کی بجائے اسکول کے پیچھے والے گیٹ کی طرف جا رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عظمت کو نہیں دیکھا۔ مجھ کو احساس تھا کہ لڑکے مجھ سے ڈرتے ہوں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ مجھ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کے دوست کو تلاش کر سکوں۔ اگر انہوں نے مجھ سے ڈر کر کوئی بات چھپائی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اور لڑکا اسی طرح اغوا ہو جائے۔ میں نے جب دیکھا کہ لڑکے خاموش ہیں اور ان کو کچھ اور پتہ نہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ عظمت کے گہرے دوست کون ہیں؟ 2 لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو شاباش دی اور ان کو ساتھ لے کر اسکول کے اسٹاف روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ ان سے پوچھا کہ عظمت نے کبھی اپنی سوتیلی ماں کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ میں نے ان سے عظمت کے چال چلن اور عادتوں کے متعلق بھی دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آپس میں اتنے گہرے دوست ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی ہر ایک بات کرتے ہیں جو وہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عظمت کا چال چلن بہت صاف اور پاک بتایا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ خوبصورت لڑکا تھا، اس واسطے باہر کے کچھ آدمی اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ 2 لڑکے ان لڑکوں میں شامل تھے جنہوں نے اس شخص کو مارا پیٹا تھا۔ یہ 15-20 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس شخص نے یا کسی اور نے ان کو یہ عظمت کو انتقام کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ عظمت ان کے ساتھ گھر کو جا رہا تھا تو اس شخص نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایسے بھی ہوا کہ یہ لڑکے عظمت کے ساتھ کہیں سے گزرے تو اس آدمی نے بڑے غصے سے گھور گھور کر ان کو دیکھا تھا۔ میں ان لڑکوں سے یہی باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میرا شک پکا کر دیا۔ ان لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی باتیں سنتے ہوئے کچھ اور انکشاف بھی ہوئے۔ ایک یہ کہ عظمت ہیر رانجھے کا ایک ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ ان لڑکوں نے بتایا کہ ایک پردہ دار اور شریف گھرانے کی ایک لڑکی کے ساتھ عظمت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہر روز
وہ اس کی بات ضرور سناتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی کے ساتھ کرے گا، ورنہ ساری عمر شادی نہیں کرے گا۔ لڑکی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کے دل میں بھی عظمت جیسی محبت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک لڑکی عظمت کو دیکھ نہ لے وہ بے چین رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ ان لڑکوں نے مجھ کو عظمت اور اس لڑکی کی محبت کی جو کہانی سنائی وہ ہیر رانجھے کی کہانی سے ملتی جلتی تھی۔ کیا ان کی کہیں ملاقات ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی کا گھر عظمت کے گھر سے اتنا ہی دور ہے کہ درمیان میں ایک مکان پڑتا ہے، لڑکوں نے بتایا۔ ان سب مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں پردے کے لیے فصیلیں ہیں۔ یہ دونوں اتنی دلیری کرتے ہیں کہ رات کو درمیان والے مکان کی فصیلیں پھلانگ کر ملتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں ایک شک اور آ گیا، وہ یہ تھا کہ لڑکی والوں نے دیکھ لیا ہوگا اور انہوں نے لڑکے کو غائب کر دیا، اور ہو سکتا تھا کہ قتل کر دیا ہو۔ قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں، ایسا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے لڑکے کو کہیں باہر لے جا کر ویسے ہی مارا پیٹا ہو کہ لڑکا ڈر جائے، مگر لڑکا مر گیا ہو۔ ہو سکتا ہے ان کا ارادہ قتل کا نہ ہو۔ لڑکے کہتے تھے کہ وہ بڑا شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ بہرحال میں نے اس گھر کے آدمیوں کو بھی اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا کہ ان کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے۔ باتوں باتوں میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ عظمت پر اس لڑکی کی محبت کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ ٹونے اور وظیفے بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میں نماز صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ خدا میری دعا سن لے اور یہ لڑکی مجھ کو مل جائے۔ لڑکوں نے مجھے بتایا کہ ارشد 6-7 ماہ سے یہاں ایک پگلا سائیں بازار میں اور گلیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا۔ وہ دراصل کوئی پاگل تھا۔ لڑکوں نے مجھ کو بتایا کہ عظمت محبت کے معاملے میں ایسا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس نے پگلے سائیں کی بھی مریدی کر لی تھی، اور ہم کو کہا کرتا تھا کہ اس سائیں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے جو میری مراد پوری کر دے گی۔ ہم نے عظمت کو کئی بار اس سائیں کے ساتھ قبرستان میں بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک لڑکے نے کہا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سائیں عظمت کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ اس کے بعد عظمت نے ٹونے اور وظیفے شروع کیے تھے۔ ہم اس کو منع کرتے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے اور یہ بھنگ اور چرس بھی شاید پیتا ہو، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ لیکن عظمت کہتا تھا کہ یہ پہنچ والا آدمی ہے اور اس نے مجھ کو بتایا ہے کہ لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے ایسے ہی اس سائیں کا حلیہ پوچھا تو مجھ کو خیال آیا کہ اس پگلے سائیں کو میں نے بھی دیکھا تھا، تھانے کے سامنے سے کئی بار گزرا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک جاتا اور آسمان کی طرف منہ کر کے اور ایک ہاتھ اوپر کر کے نعرہ لگاتا تھا، ملے گا بچہ، ملے گا، ضرور ملے گا۔ مجھ کو کسی نے بتایا تھا کہ گلیوں میں جب یہ سائیں یہ نعرہ لگاتا ہے تو عورتیں باہر نکل آتی ہیں، اور یہ بھی کہ بے اولاد عورتیں اس کی بہت خدمت کرتی ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھیں کہ سائیں کا یہ نعرہ کہ بچہ ملے گا اس خوشخبری کا اعلان ہے کہ جو بے اولاد عورت اس سائیں کی خدمت کرے گی اس کو خدا بچہ دے گا۔ ان لڑکوں سے مجھ کو کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جو لاپتہ لڑکے کا کھرا کھوج ڈھونڈنے میں مدد دیتی۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکا اپنے گھر سے کسی وجہ سے تنگ تو نہیں تھا۔ لڑکوں نے کہا کہ گھر کے معاملے میں تو وہ بہت خوش تھا۔ لڑکوں نے بتایا کہ اپنی سوتیلی ماں کی وہ تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود سوتیلی ماں کی بابت میرا شک ابھی تک قائم تھا، لیکن میں اس کو ابھی تھانے نہیں بلا رہا تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سوتیلی ماں میرے پاس آ کر یہ کہہ دیتی کہ لڑکے کو اس نے لاپتہ کرایا ہے۔ میں اس عورت کو اس وہم میں رکھنا چاہتا تھا کہ مجھ کو اس پر کوئی شک نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ادھر ادھر سے شہادتیں اکٹھی کر لوں، پھر اس عورت کو پکڑوں گا۔ میں اسکول سے اٹھ کر تھانے میں آ گیا۔ 2 مخبر میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہ بتائی۔ ان کی رپورٹ یہ تھی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا کہ عظمت کی سوتیلی ماں بڑی چالاک ماں کی بیٹی ہے اور یہ بیٹی بھی چالاک ہے۔ میں نے ان سے سوتیلی ماں کے بھائیوں کی بابت پوچھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ وہ ہر طرح کی بدمعاشی کر سکتے ہیں۔ میں نے مخبروں کو کچھ اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا اور اس آدمی کو بلا لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا جسے لڑکوں نے مارا پیٹا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ آدمی آ گیا۔ دیکھ بھائی میاں، میں نے اس کو کہا،
تم نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے واسطے جو کارروائی کی ہے وہ تم کو پھانسی کے تختے پر پہنچائے گی، اور اگر لڑکا زندہ مل گیا تو تم 6-7 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ اگر لڑکا آج رات تک میرے حوالے کر دو تو میں تم کو صاف نکال دوں گا، اور اگر میں نے لڑکے کو برآمد کیا تو پھر تم سوچ لو کہ تم کتنے عرصے کے لیے جیل جاؤ گے۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ میں نے اس کو شرافت سے کہا کہ وہ بتا دے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ مجھ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص بدمعاشی میں منہ مارتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ وہ بری نیت سے گمشدہ لڑکے کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ASI کے حوالے کر دیا۔ ASI نے ایک خاص کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اس آدمی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ آدھی رات تک اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ اس پر غشی کے دورے سے پڑنے لگے۔ اس وقت اس نے صرف یہ تسلیم کیا کہ لڑکے پر اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے لڑکے کو اغوا نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد، یعنی جب لڑکوں نے اس شخص کی پٹائی کی تھی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت بند کر دی تھی۔ اب یہ شخص روتا تھا اور بار بار میرے پاؤں پکڑتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ابھی چھوڑوں گا نہیں، اس کو تھانے میں ہی رکھوں گا۔ جب اس نے میرا یہ ارادہ دیکھا تو اس نے ایک نئی بات بتائی کہ اس کی ناجائز دوستی عظمت کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہے، اور یہ دوستی سوتیلی ماں کی شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ پھر تم مجھ کو کام کی باتیں بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا، عظمت کے ساتھ اس عورت کا برتاؤ اور اس کی نیت کیا تھی تم کو ضرور پتا ہوگا۔ اس لڑکے کو وہ اپنا سگا بیٹا سمجھتی ہے۔ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، مجھ کو شک ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا پیار ماں والا نہیں۔ اس عورت کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے کہا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس لڑکے کو وہ سچے دل سے چاہتی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک بار میں نے خود اس کو مشورہ دیا تھا کہ تمہارے خاوند کی اتنی زیادہ جائیداد ہے، تمہاری اولاد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ زیادہ بنے۔ خدا کی قسم، اس نے کہا تھا کہ اس کو جائیداد کا کوئی لالچ نہیں۔ میں تمہاری یہ بات سچ نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا، ایک بوڑھے آدمی کی جوان بیوی جس نے تم جیسے بدمعاش کے ساتھ ناجائز دوستی بھی لگا رکھی ہے، وہ دیانتدار نہیں ہو سکتی۔ اس کے ماں باپ نے جائیداد کے لالچ میں اپنی جوان بیٹی اس بوڑھے کو دی ہے۔ جی ہاں، اس نے کہا، یہ میں بھی کہوں گا کہ یہ عورت دیانتدار نہیں بلکہ عقل مند ہے۔ جائیداد کا حصہ تو اس کی اولاد کو مل جائے گا۔ وہ اپنے خاوند کی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے ماں باپ کو پہنچاتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے ماں باپ کو خاصا مالی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیا اس عورت کا کوئی اور دوست بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ عورت شادی سے پہلے بدچلن نہیں تھی، یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کو ایک بوڑھے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں نے اس آدمی کو چھوڑا نہیں، اس کو مشتبہ بٹھائے رکھا، اس کی مار پٹائی بند کر دی اور اس کو کہا کہ وہ صحیح بات بتا دے۔ میرے دماغ میں اور زیادہ شک پیدا ہو رہے تھے۔ ایک شک یہ پیدا ہوا کہ سوتیلی ماں نے لڑکے کو اس شخص کے ہاتھوں غائب کروا دیا ہے۔ دوسرا شک یہ بھی تھا کہ سوتیلی ماں اس لڑکے کی طرف راغب ہوگی جو اس شخص کو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانی تعلقات میں جب رقابت پیدا ہوتی ہے تو انسان مکمل طور پر حیوان بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے ہی شکوک کی بنا پر اس شخص کو تھانے میں ہی رکھا۔ سوچ کر میری نظر اس لڑکی پر گئی جس کے ساتھ عظمت کو محبت تھی۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے خاندان کے مرد شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ عظمت اپنے دل کی باتیں کرتا ہوگا، شاید اس سے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ مجھ کو یہ برا لگتا تھا کہ ایک شریف اور پردہ دار گھرانے کی لڑکی کو شامل تفتیش کروں۔ پاک محبت کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب معاملہ تھانے میں چلا جاتا ہے تو اسی کو بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کو تھانے بلایا گیا ہے۔ مگر میری مجبوری ایسی تھی کہ اس لڑکی سے پوچھ گچھ بہت ضروری تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا۔ باپ سخت گھبراہٹ کی حالت میں تھانے میں آیا۔ میں نے بہت ہی بچ کر اور بڑی احتیاط سے اچھے الفاظ ڈھونڈ کر بولے اور اس کو یہ بات کہی کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آئے۔
مجھ کو آج تک یاد ہے کہ اس بھلے آدمی کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا اور مجھ کو ڈر لگا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی بیٹی کا کوئی جرم و قصور نہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی کے دل سے خوف نکال دینا، میں اس کو اس کے ساتھ ہی واپس گھر بھیج دوں گا۔ میں نے اس شخص کو یہ رعایت دی کہ اس کو تھانے آنے کی بجائے اس کو کہا کہ وہ رات کو میرے گھر آ جائے جو تھانے سے تھوڑی ہی دور تھا۔ شام کے بعد یہ شخص اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آیا۔ میں نے جس طرح اس نوعمر اور شرمیلی سی لڑکی کے دل سے ڈر اور خوف نکالا وہ بتانے یا سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ لگا کر میں نے لڑکی کو بات کرنے کے قابل بنایا۔ اس کے باپ کو میں نے دوسرے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ مجھ کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکی عظمت کی محبت میں اتنی دیوانی ہے کہ جب تک اسے دیکھ نہیں لیتی تھی اس کو چین نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی اس کمزوری کو اپنے سامنے رکھا۔ تم کو معلوم ہے کہ عظمت لاپتہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، اور مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا یہ راز اپنے دل میں رکھوں گا۔ میرے ابو کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس نے التجا کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ یہ راز میرے سینے میں رہے گا، میں نے کہا، اور میں تمہیں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تمہاری محبت پاک ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام عطیہ تھا سر جھکا لیا۔ مجھ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کی عمر 16 سال کے ادھر ادھر ہوگی اور وہ بڑی بھولی بھالی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر جیسے لکھا ہوا تھا کہ یہ پاک لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر اس کے آنسو بہتے رہے اور وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ مجھ کو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اس واسطے میں تم کو کہتا ہوں کہ مجھ کو ہر بات بالکل ٹھیک بتانا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اور عظمت کہاں، کس طرح اور کس وقت ملتے تھے، لیکن اس کی بابت میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ عظمت نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے یہ شک ہو کہ وہ گھر سے تنگ ہے اور وہ بھاگ جائے گا؟ نہیں، اس نے خود اعتمادی سے کہا، وہ گھر سے بالکل تنگ نہیں تھا بلکہ خوش تھا۔ سوتیلی ماں کے خلاف اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ کہتا تھا کہ سوتیلی ماں اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہے۔ اس لڑکی نے چپ ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں رہی۔ ہاں ہاں، میں نے کہا، کہو عطیہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا، اور وہ جذبات کی شدت کو برداشت نہ کر سکی۔ یک لخت اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد سنبھلی اور میری حوصلہ افزائی اور ہمدردی سے اس نے یہ بات پوچھی، آپ عظمت کو واپس لے آئیں گے؟ اس نے چہرہ اپنے چہرے میں چھپا لیا اور وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلاسے دیے اور کہا، میں نے تم کو اسی واسطے اپنے گھر بلایا ہے کہ تم مجھ کو کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میں عظمت کا سراغ لگا سکوں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ رات کا وقت ہے، پھر بھی میں عظمت کی تلاش کے واسطے کام کر رہا ہوں۔ عطیہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ میں نے اس کی سوچ میں دخل نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی کریں گے، عطیہ نے کہا، اگر شادی نہ ہو سکی تو دونوں خودکشی کریں گے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ دونوں گھر سے بھاگ جائیں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہم نے ایسی بری بات کبھی نہیں سوچی تھی۔ عظمت کہتا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس کو ان ٹونوں اور وظیفوں پر پورا اعتقاد تھا جو وہ کرتا رہتا تھا۔ میں نے کہا، اس نے مجھ کو حیران ہو کر دیکھا کہ مجھ کو اس بات کا بھی پتہ ہے۔ وہ تم کو بھی وظیفے اور ٹونے بتاتا ہوگا؟ میں نے کہا۔ اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر سر ہلایا کہ وہ ورد اور وظیفے کرتی ہے۔ مجھ کو ان دونوں کے وظیفوں اور ٹونوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ اور زیادہ بے تکلف کرنے کے لیے یہ بات شروع کر دی تھی، لیکن جس بات میں مجھ کو دلچسپی نہیں تھی اسی بات میں مجھ کو ایک راستہ نظر آ گیا۔ عظمت مجھ کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو
خدا ضرور مدد کرے گا۔ عطیہ نے معصومیت سے کہا۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ دن گزرے۔ اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ شہر میں ایک سائیں آیا ہے جس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاگل نہیں۔ عظمت نے مجھ کو بتایا کہ ایک روز اس سائیں نے اس کو روک لیا اور اس سے نام پوچھا۔ عظمت نے اپنا بتایا تو سائیں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام عظمت نہیں ارشاد ہے، تمہارا نام کس نے بدل ڈالا ہے؟ عظمت نے مجھ کو بتایا کہ وہ سائیں کی اس بات پر ہنس پڑا اور اس کو پاگل سمجھا۔ اس پاگل سائیں نے عظمت کا پیچھا نہ چھوڑا، اس کو کہیں نہ کہیں مل جاتا اور اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا تھا اور اس کو ارشاد کہتا تھا۔ عظمت کو یقین ہونے لگا کہ اس سائیں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے۔ دراصل عظمت میرے واسطے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا تھا اور اس کو جہاں کہیں کوئی وظیفہ یا ٹونا پتہ لگتا وہ وہی کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس نے سائیں کو کہا کہ میری ایک مراد ہے، وہ پوری کر دو۔ اس نے سائیں کو مراد بتائی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ اس مراد کے واسطے 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ اس نے عظمت کو کہا کہ تم یہ چلہ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ بیٹھ کر لو تو تم کو صرف اپنی پسند کی لڑکی ہی نہیں بلکہ خزانہ ملے گا۔ 4-5 دن گزرے۔ عظمت نے مجھ کو کہا تھا کہ میں اگر کہیں غائب ہو جاؤں تو فکر نہ کرنا، میں واپس آ جاؤں گا۔ عطیہ کی یہ بات سن کر میں تو اچھل پڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو یہ بات پوری سنائے۔ اس نے کہا کہ اس کو عظمت نے بات سنائی تھی، وہ اس نے مجھ کو سنا دی ہے۔ اس کے بعد عظمت لاپتہ ہو گیا۔ اس لڑکی کی مجھ کو مزید ضرورت نہیں تھی، اس واسطے اس کو بھیج دیا اور میرا دماغ اس سائیں پر اٹک گیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ سائیں دراصل بردہ فروش تھا اور پاگل آدمی کے روپ میں تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکے کو ورغلا کر لے گیا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا تھا کہ یہ سائیں قصبے میں موجود ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ میں تھانے میں چلا گیا، اپنے ASI ہیڈ کانسٹیبلوں اور کانسٹیبلوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں جو پاگل سائیں پھرتا اور صدائیں لگاتا رہتا تھا، ملے گا، بچہ ملے گا، اس کو دیکھو کہ یہی ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ میں نے ASI کو کہا کہ مخبروں کو بھی استعمال کرے۔ اگر عظمت اس سائیں کے پھندے میں پھنس گیا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ نوجوانی میں جب انسان کے جذبات جوش میں آتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے۔ میں نے ایک نوجوان دیکھا تھا جس نے چاقو کی نوک سے اپنے سینے پر ایک لڑکی کا نام کھودا ہوا تھا۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس نے اپنی کھال میں چاقو اتار کر نام کھودا تھا۔ عظمت کے دماغ پر لڑکی اتنی سوار تھی کہ اس کا دماغ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے طریقوں اور ترکیبوں کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ عطیہ کی بھی یہی رگ کمزور تھی۔ میں نے اس رگ کو پکڑ کر اس کے سینے سے باتیں نکال دی تھیں۔ عظمت نے سائیں کو اپنی مراد بتائی تو سائیں نے اس کو پھانس لیا۔ دوسرے دن سائیں کو ڈھونڈا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پتہ چلا کہ کبھی وہ رات قبرستان کے تکیے میں گزارتا تھا، کبھی مسجد میں بیٹھ جاتا اور کبھی کسی درخت کے نیچے سو جاتا تھا۔ رات کو ایک اطلاع ملی، جس اسکول میں عظمت پڑھتا تھا اس کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ اسکول سے تقریباً 2 فرلانگ آگے ریلوے لائن کا پھاٹک تھا۔ وہاں ریلوے کا جو آدمی تھا اس سے ہمارے ایک آدمی نے سائیں کی بابت پوچھا۔ میں اس کو جانتا ہوں، پھاٹک والے نے بتایا۔ 2-3 بار وہ میرے پاس آ کر بیٹھ رہا ہے۔ میں نے اس کو پرسوں دیکھا تھا، وہ جا رہا تھا اور 7-8 قدم پیچھے پیچھے ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا جا رہا تھا۔ اس نے کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس نے لڑکے کا حلیہ وہی بتایا جو عظمت کا تھا اور وقت وہ بتایا جو اسکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ عظمت اسکول کے احاطے سے پچھلے دروازے سے نکلا تھا اور ریلوے پھاٹک اسی طرف تھا۔ پھاٹک کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ سائیں کا تعاقب کیا جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگے جا کر کس طرف چلا گیا ہے۔ میں نے تھانے میں واپس آ کر اپنے علاقے کے نمبرداروں کو اطلاع بھجوانے کا انتظام کیا کہ اس حلیے کا ایک سائیں پولیس کو مطلوب ہے اور اس کو پکڑنا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت مجھ کو ایک رپورٹ ملی جس سے پتہ چلا کہ یہ سائیں کون ہے اور کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ سائیں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رپورٹ یہ ملی کہ وہ 1.5 سال پہلے تک اچھا بھلا آدمی تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، اس کا ایک بچہ بیمار ہو کر مر گیا تھا،
اس کے 3-4 مہینے بعد اس نے اوٹ پٹانگ سی باتیں شروع کر دیں۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر ہو گیا ہو۔ 2-3 مہینے اور گزرے تو یہ غائب ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ پیچھے اکیلی بیوی رہ گئی جو رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص جس کا نام ظہور تھا بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کبھی کبھی اطلاع ملتی تھی کہ وہ کسی گاؤں میں دیکھا گیا ہے۔ بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ شہر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے گاؤں کے 2-3 آدمی اس کو دیکھنے کے لیے میرے تھانے والے قصبے میں آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ گاؤں واپس چلے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنے گاؤں میں نہیں گیا۔ ویسے یہ وہی آدمی تھا۔ میں نے اسی وقت اس کے گاؤں پہ چھاپے کا انتظام کیا۔ وہ گاؤں دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ قاعدے قانون کے مطابق دوسرے تھانے میں جا کر چھاپا مارنے یا تفتیش کرنے کے لیے کچھ کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، لیکن تھانے دار پہلے اپنا کام کرتے تھے، اس کے بعد کاغذی کارروائی کر لیتے تھے۔ وہ ایسا اس واسطے کرتے تھے کہ کاغذی کارروائی میں وقت ضائع ہو جاتا تھا اور ملزم کے نکل جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ وہ گاؤں 12-13 میل دور تھا۔ میں نے گھوڑے اور ٹٹوؤں کا انتظام کیا اور 3-4 سائیکلیں بھی منگوا لیں اور میں اپنے عملے کے ساتھ سورج غروب ہونے تک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں کا انچارج سب انسپکٹر گور چرن سنگھ تھا۔ بڑا زندہ دل اور جرأت والا سکھ تھا۔ میں نے اس کو واردات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ میں وہاں چھاپا مارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک گور چرن سنگھ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ نمبردار آیا تو میں نے اس سے پگلے سائیں کے متعلق دریافت کیا۔ جناب، اس نے کہا، اس بیچارے نے تو پاگل ہونا ہی تھا۔ اس کی بیوی بد چلن ہے۔ حامد اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بیوی بے لگام ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بچہ مر گیا ہے۔ اس کو اصل صدمہ بیوی کا تھا جس نے اس کو پاگل کر دیا۔ یہ بات سن کر مجھ کو شک پیدا ہوا کہ ظہور اپنے گھر نہیں آیا ہوگا، لیکن میں کوئی بات فرض نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ پورا کر لوں۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لیا اور اس کے گاؤں چلا گیا۔ نمبردار نے مجھے وہ گھر دکھایا اور دروازے پر نمبردار نے ہی دستک دی۔ دروازہ کھلا تو میں نے دروازہ کھولنے والے پر ٹارچ کی روشنی ماری۔ وہ ایک جوان عورت تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے ڈرے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ تو ایک عرصے سے پاگل ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گھر کی تلاشی لی لیکن وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ میں جب تلاشی لے چکا تو دیکھا کہ وہ عورت دروازے میں بیٹھی دوپٹہ منہ پر ڈالے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور چرپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن چرپائی پر نہ بیٹھی۔ میں نے اس سے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ کہنے کی بجائے نمبردار کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ اس نے نمبردار کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک یہ شخص میرے سامنے موجود ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غریب اور اکیلی عورت کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، تم اس واسطے آئے ہو کہ میں نے اپنے خاوند کو یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ لمبا کر کے نمبردار کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ شخص مجھ کو پریشان کرنے کے واسطے پولیس کو لے آیا ہے۔ مجھ سے تم کو انصاف ملے گا۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارا خاوند پاگل ہے۔ میں اس کو اب بھی پاگل نہیں کہتی، اس عورت نے بڑی دلیری سے کہا۔ اگر وہ پاگل ہے تو اس کو پاگل کرنے والا یہ شخص ہے۔ نمبردار نے ایک ہی سانس میں اس عورت کو 3-4 گالیاں دے ڈالی۔ ان نمبرداروں کو صرف پولیس ہی سمجھتی تھی۔ میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا دایاں ہاتھ اٹھا اور میں نے اتنی زور سے اس نمبردار کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ گھوم کر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جو عورت اتنی دلیری سے بات کر رہی ہے وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال دیا، اپنے آدمیوں کو بھی کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس عورت سے کہا کہ وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ جائے، لیکن وہ یہ کہہ کر فرش پر بیٹھ گئی کہ میں تھانے دار کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اس کے خاوند کو نمبردار نے پاگل کیا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں جو واردات سنائی اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا،
لیکن مجھے اس کی بات سننی پڑی، اور میں نے اس واسطے بھی اس کی پوری بات سنی کہ میں بھی آخر انسان تھا۔ مجھ کو اس تنہا عورت پر بہت رحم آیا۔ اس نے کہا کہ عرصہ 3 ساڑھے 3 سال پہلے ان کا ایک بچہ جس کی عمر 7 8 سال تھی مر گیا تھا، اس لیے کچھ مہینے بعد اس کا خامند پاگل ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے لڑکے کی موت کی وجہ سے پاگل ہوا ہے۔ میرا خامند کسی اور وجہ سے پاگل ہوا ہے، ظہور کی بیوی نے کہا۔ ہم اتنے غریب آدمی تو نہیں، نہ ہی ہم کسی کے محتاج ہیں، لیکن ہم نمبرداروں اور بڑے چودھریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، اور ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو ہماری مدد کو پہنچ سکے۔ بچے کے مرنے سے پہلے اس نمبردار نے مجھ پر بری نیت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اس سے اپنا آپ بچاتی رہی۔ ایک دن اس نے کھیتوں میں جب ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا مجھ پر دست درازی کی۔ میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس شخص نے 2 بدماش میرے پیچھے ڈال دیے۔ وہ مجھ کو آتے جاتے پریشان کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے خامند کو بتایا۔ خامند نے نمبردار کے ساتھ غصے میں بات کی۔ نمبردار نے میرے خامند کی ٹھگائی کرا دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر ان لوگوں نے میرے خامند کو مارا پیٹا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس شخص کی بیوی یعنی کہ میں بد چلن ہوں۔ میرا خامند اپنا خون پیتا رہتا تھا، اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یا صرف نمبردار کو ہی قتل کر دے گا۔ میں اس کے پاؤں میں سر رگڑتی تھی کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، وہ پکڑا جائے گا اور میں بالکل بے آسرا رہ جاؤں گی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ مجھ کو حکم کرے تو میں زہر کھا لوں گی۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارا ایک ہی بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد میرے خامد کا دماغ بالکل ہی پھر گیا۔ وہ دراصل پہلے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ بچے کی موت نے پوری کر دی۔ پھر میرا خامد کہیں چلا گیا۔ میں اکیلی دکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ یہاں سکھوں کے 2 گھر ہیں۔ اگر اس گھر کے آدمی میری عزت کی حفاظت نہ کرتے تو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ نمبردار اور اس کے بدماش میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ آپ ان سکھ گھروں کے آدمیوں کو بلا کر پوچھ لیں۔ ان کی عورتیں بھی میرا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں۔ میں ہر وقت اس انتظار میں رہتی ہوں کہ میرا خامند واپس آ جائے۔ اس عورت کی رام کہانی نے میرے دل پر بہت اثر کیا، لیکن میں اس علاقے کا تھانے دار نہیں تھا اور اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس واسطے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کو تسلی دلاسا دے کر میں تھانے میں چلا گیا۔ سب انسپکٹر گور چرن سنگھ میرے انتظار میں تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہم کو مطلوب فرد نہیں ملا۔ پھر میں نے اس کو اس عورت کی بپتا سنائی اور اس کو کہا کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے۔ سکھ بڑی عجیب قوم ہے۔ وہ میری بات کو پوری توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ گاؤں کے سکھ اس عورت کی حفاظت کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور ان سکھوں کی وجہ سے اس کی عزت بھی محفوظ ہے، تو گور چرن سنگھ بھڑک اٹھا۔ وہ بھی سکھ تھا۔ اچھا، گور چرن سنگھ نے جوشیلے لہجے میں کہا، دیکھا تم نے، بابا نانک کے چیلے شیر ہوتے ہیں۔ میں بھی سکھ ہوں۔ تم جلدی سن لو گے کہ میں نے اس نمبردار اور اس کے بدماشوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ اس عورت کی جوتیاں چاٹیں گے۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نہیں جانتے کہ بھڑکا ہوا سکھ ہاتھیوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ اپنا انجام نہیں سوچا کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس غریب اور بے آسرا عورت کی عزت کی حفاظت کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ میں رات کو ہی واپس چل پڑا۔ 3 دن گزر گئے۔ تھانے میں اور بھی کام تھے۔ یہ ایک ہی واردات نہیں تھی کہ میں اسی کے پیچھے پڑا رہتا۔ میں نے عصمت کی سوتیلی ماں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کو ابھی شامل تفتیش نہیں کیا تھا۔ مجھ کو اب یہی خیال آتا تھا کہ لڑکے کو سائیں ظہور لے گیا ہے، مگر اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ چوتھے دن گور چرن سنگھ کے تھانے سے اطلاع آئی کہ اس کے تھانے سے تقریباً 4 میل دور ایک سائیں یا سنیاسی کو دیکھا گیا ہے جو ایک گفا میں رہتا ہے۔ حلیہ ویسا ہی بتایا گیا جیسا سائیں کا تھا۔ وہ ویران علاقہ تھا جہاں اسے دیکھا گیا تھا۔ وہاں مٹی کے ٹیلے تھے۔ میں نے اطلاع لانے والے سے پوری رپورٹ سنی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سائیں گفا کے اندر اور باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ میں ایک بار پھر گور چرن سنگھ کے تھانے میں جا پہنچا۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ اس نے نمبردار اور اس کے 2 بدماش رشتہ داروں کو
تھانے بلا کر بہت مارا پیٹا ہے۔ پھر سائیں ظہور کی بیوی کو بلا کر اس کو کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت ہو تو وہ تھانے آ کر اطلاع دے۔ گور چرن سنگھ نے جس آدمی کو سائیں کی اطلاع دینے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، میں اسی کے ساتھ آ گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل تھے۔ میں اطلاع دینے والے کی رہنمائی میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے سائیں کو دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور تینوں کانسٹیبل سائیں کو پہچانتے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ شخص وہی پگلا سائیں ہے جو قصبے میں گھومتا پھرتا اور صدائیں لگاتا رہتا تھا۔ گواہوں کے طور پر میں نے گاؤں کے نمبردار کے علاوہ 2 اور آدمیوں کو اور سائیں کی بیوی کو بھی بلا کر ساتھ لے لیا تھا۔ میں جب اس ویران علاقے میں پہنچا تو تقریباً 200 گز دور ایک سائیں جس نے ٹخنوں تک لمبا اور کالا کرتا پہن رکھا تھا زمین پر کچھ چنتا ہوا نظر آیا۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہم قریب گئے تو وہ دوڑ کر ایک گفا میں داخل ہو گیا۔ میرے عملے کے چاروں آدمیوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے۔ میں دوڑ کر گفا کے منہ پر جا کھڑا ہوا۔ یہ گفا لمبی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 6 گز لمبی ہوگی اور 3-4 گز کشادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گفا کے منہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا تھا اور سائیں اس کے پاس بیٹھا گفا کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سائیں سے کہا کہ باہر آؤ۔ اس وقت جس آدمی کی میری طرف پیٹ تھی اس نے پیچھے دیکھا۔ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی میں نے یقین کر لیا کہ یہ وہی گمشدہ لڑکا ہے۔ وہ 15-16 سال کی عمر کا بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ سائیں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے اور ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکوں والا ہار تھا جو عام طور پر بھینسوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے گفا کے منہ پر کھڑے کھڑے لڑکے سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھا اور گفا کے منہ پر آ گیا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ اس سے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ یہ وہی لڑکا تھا۔ کیا یہ تم کو اغوا کر کے لایا ہے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں خود اس کے ساتھ آیا ہوں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس سائیں نے لڑکے کو کوئی نشے والی چیز کھلائی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی اور کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں سائیں کو پکڑوں یا کیا کروں کہ اچانک گفا میں سے سائیں اٹھا اور جس طرح کوئی درندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، سائیں لڑکے پر جھپٹا۔ اس نے لڑکے کو بازوؤں میں دبوچا اور اس طرح گرا کہ لڑکا نیچے تھا اور وہ اوپر۔ کانسٹیبلوں نے دوڑ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بالوں سے پکڑا اور اوپر کو کھینچا۔ سائیں ظہور نے اٹھ کر ہیڈ کانسٹیبل کے پہلو میں زور سے گھوسا مارا اور اس سے اپنے بال چھڑا کر پھر لڑکے کو بازوؤں میں لے لیا جو اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سائیں نے کرخت چیخ جیسی آواز میں پورے زور سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ پاگل تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ گمشدہ لڑکا اس کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ میں حیران ضرور ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن میں نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے تھانے لے چلو۔ کانسٹیبلوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ ان سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لڑکا چپ چاپ تھا۔ کانسٹیبل سائیں کو گھسیٹ کر آگے آگے لے جا رہے تھے۔ میں نے راستے میں لڑکے سے بیان لینا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی مختصر بات کہی کہ وہ خود اس کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے اس کا منہ کھول کر ناک اس کے منہ کے قریب کی اور سونگھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نشہ نہ دیا گیا ہو، لیکن مجھ کو کوئی ایسی ویسی بو محسوس نہ ہوئی۔ لڑکے کے بیان کو میں پورا نہیں سناؤں گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے اس سائیں کو برگزیدہ فقیر سمجھ لیا تھا۔ یہ میں آپ کو عطیہ کی زبانی سنا چکا ہوں کہ سائیں عظمت کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ لڑکے نے مجھ کو جو بیان دیا اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سائیں اس کو پیسے بھی دیا کرتا تھا جو کہ لوگ بھیک کے طور پر اسے دیتے تھے، لیکن لڑکا یہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ سائیں ظہور نے لڑکے کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو میرا خیال ہے کہ پاگل پن کی کیفیت میں کی ہوں گی، مگر لڑکے نے ان باتوں کو معرفت کی باتیں سمجھ لیا۔ لڑکے نے آخر اس کو بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شادی نہیں ہو سکے گی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ تم مجھ کو روزانہ ملا کرو، میں تم کو کوئی درود وظیفہ بتا دوں گا۔
साईं ने इसको कोई वजीफा बताया जो वो हर नमाज के बाद पढ़ता रहा। लड़के ने अपनी सौतेली माँ को कहा कि वो अतिया के साथ शादी करना चाहता है और वो करा दे, लेकिन सौतेली माँ ने उसको बड़े प्यार से कहा कि वो इसकी शादी अपनी भतीजी से कराएगी जो अतिया से ज़्यादा खूबसूरत है। लड़के ने सौतेली माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्यार प्यार में उसको टालती रही। ये लड़की जो सौतेली माँ की भतीजी थी, लड़के से 4 साल बड़ी थी। लड़के ने जब देखा कि उसका काम नहीं बन रहा तो उसने साईं को बताया कि उसका बताया हुआ वजीफा नाकाम हो रहा है। साईं ने उसको कहा कि वो 40 दिनों का चिल्ला काटे, फिर उसका ये काम भी हो जाएगा और उसको कहीं से छुपा हुआ खजाना भी मिलेगा। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि लड़के का जहन कैसा था और मोहब्बत के जज्बात कितने शदीद थे। वो जज्बात के सैलाब में बह गया और अपने अंजाम को सोचे बगैर इस पागल साईं के साथ चल पड़ा। साईं उसको इस गुफा में ले आया और अंदर बिठाकर कहा कि अब तुम सिर्फ रात को थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकला करोगे। लड़के ने बड़े त्याग और ध्यान से ये वजीफा शुरू कर दिया। देख लड़के, मैंने इसको कहा, मुझे सच्ची बात बताओ, क्या तुम इतने दिन यहाँ भूखे प्यासे रहे? नहीं, उसने जवाब दिया। साईं दिन के वक्त चला जाता था और बहुत देर बाद वापस आता था। ये रोटियां, दाल और दाने भून कर ले आता था। मुझको मालूम नहीं कि ये कहाँ से लाता था। मेरा ख्याल है कि ये भीख मांगता था। मुझको लड़के की इस बात से ख्याल आया कि मैंने गुफा की तलाशी ही नहीं ली थी। मैं वहीं से वापस गया और गुफा में जाकर अच्छी तरह देखा। वहाँ मिट्टी का प्याला, मिट्टी की एक रकाबी और मेला सा एक कपड़ा पड़ा था। रोटियों के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इसके अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं था। मैं सारी बात समझ गया। गौरचरण सिंह मुझको ऐसी ही एक माँ का वाकया सुना चुका था। मेरे वास्ते ये केस बड़ा ही अजीबो गरीब था। मैं साईं ज़हूर को देख चुका था। उसका चेहरा गंदा होने के बावजूद चेहरे के नकूश अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसकी बीवी सही मायनों में खूबसूरत औरत थी। उसका रंग भी गोरा था और यही चेहरा उसके लिए मुसीबत बना हुआ था। गौरचरण सिंह ने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया। खाना आते और खाते तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया। अजमत साईं ज़हूर के पास बैठा हुआ था। मैंने देखा कि साईं ज़हूर अच्छी भली बातें कर रहा था। मैंने उसके साथ 2 बातें की तो मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ बातें सही कर रहा है, लेकिन इसका दिमाग सही नहीं। ये मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि जब अजमत का जिक्र आता था तो उसको वो अपना बेटा कहता था, यानी वो बेटा जो 7-8 साल पहले मर चुका था। मैं साईं ज़हूर अहमद और अजमत को अपने साथ अपने थाने ले आया। साईं ज़हूर फिर बिगड़ बैठा था कि ये देखो, मेरी बीवी मुझको घर ले जाने के वास्ते आई है। मैं हैरान हो रहा था कि पागल अपनी बीवी को पहचानता था, लेकिन नंबरदार को उसने नहीं पहचाना। वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो रहा था। मैंने उसको ये कहा कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, लिहाजा वो मेरे साथ शहर चले। वहाँ मैं अदालत से उसको सनद ले दूंगा कि ये उसका बेटा है और इससे ये बेटा वापस ना लिया जाए। वो पगला खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ा। मैं गौरचरण सिंह के थाने में पहुंचा तो साईं ज़हूर की चीखो पुकार बुलंद हो रही थी। वो एक ही सदा लगाए जा रहा था, ये मेरा बेटा है, ये मुझे दे दो। जो मेरे बेटे को हाथ लगाएगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। उसकी बीवी अलग बैठी रो रही थी। मैं डॉक्टर या माहिर नफ्सियात नहीं था कि मैं एक पागल की बातों को समझता। मैंने सोचा कि इसे फेंटी लगाकर इसका दिमाग सही किया जाए, लेकिन गौरचरण सिंह मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। उसने मुझसे कहा कि वो जब एएसआई हुआ करता था तो उसने ऐसा ही एक केस देखा था जिसमें एक पागल सी औरत ने गली में खेलता किसी का बच्चा उठा लिया था और वो बच्चा वापस नहीं करती थी। ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ से आई है। आखिर उसे जाने दिया गया और लोग उसके ताक़ुब में गए। वो झोपड़ी की तरह के एक मकान में दाखिल हुई। उसके घर के आदमी बाहर निकल आए। उन्होंने बताया कि कोई 1.5-2 साल हुए उसका एक बच्चा मर गया था, फिर ये पागल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उससे बच्चा लिया गया। कुछ लोगों ने थाने में इतला दी। वहाँ गौरचरण सिंह ही एएसआई हुआ करता था। थाने वालों ने इस औरत को पागल खाने भिजवा दिया था। ठहर जा महबूब, गौरचरण सिंह ने मुझको ये बात सुनाकर कहा, मैं एक तरीका आजमाता हूँ। उसने बनावटी गुस्से से कहा, इसका बेटा इसको वापस कर दो। गौरचरण सिंह ने अजमत को बाजू से पकड़ा और साईं के पास खड़ा कर दिया। साईं ने लड़के को अपने साथ लगा लिया। गौरचरण सिंह ने साईं को कहा,
ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھو اور اپنے بچے کو ساتھ لے جانا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائیں ظہور کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ برآمدے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عصمت کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، میں نے اس کو کہا۔ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا تھا۔ میں اس کی بیوی کو اور اس کے گاؤں کے نمبردار کو پرے لے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا جو بچہ مر گیا تھا وہ کیسا تھا؟ بچے کی ماں میری بات سمجھ گئی۔ وہ 8-10 سال کی عمر میں مرا تھا۔ سائیں ظہور کی بیوی نے کہا، وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ میں بات کچھ سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جو میرے خامند کے پاس بیٹھا ہے۔ اگر میرا بچہ اس عمر تک پہنچتا تو وہ اسی طرح کا ہوتا، اس کا رنگ اسی طرح تھا اور اس کے نقش بھی ایسے ہی تھے۔ اپنے تھانے میں لا کر جب لڑکے کو اس سے الگ کیا گیا اور اس کو حوالات میں بند کیا تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتا تھا، پھر اس نے سلاخوں سے اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ آخر اس کو رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا اور اس کے منہ میں ہم زبردستی پانی اور دودھ ڈالتے رہے۔ دوسرے دن اس کا ریمانڈ لینے کے لیے کورٹ میں لے گئے، لیکن مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالتیں اور سیشن کورٹ 25 میل دور شہر میں تھیں۔ وہاں تک اس کو لانا اور لے جانا بہت مشکل تھا۔ ایک بار تو ہم اس کا ریمانڈ لے آئے، پھر میں نے علاقے کے ڈی ایس پی کو تحریری رپورٹ دی کہ ملزم کا دماغ خراب ہے، لہٰذا اس کو پاگل خانے میں داخل کرانا چاہیے۔ کسی کو ایک تھانے دار کے کہنے پر پاگل خانے نہیں بھیجا جاتا، اس کا قاعدہ قانون الگ ہے اور کچھ دفتری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ میں بات مختصر کرنے کے واسطے قانون کے یہ طریقے نہیں بتا رہا۔ کارروائی یہ ہوئی کہ اگلی پیشی پر ایک لڑکے کے اغوا کے جرم میں سائیں کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ درخواست کی کہ اس کا اور لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے۔ ایک شک کی بنا پر لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ ضروری تھا، جو اس دن کرا لیا گیا اور رپورٹ بالکل صحیح نکلی۔ لڑکے نے بیان دیا کہ وہ اس سائیں کو برگزیدہ پیر سمجھ کر اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گیا تھا۔ مجسٹریٹ نے یہ کیس سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا، جو ہم نے بھاگ دوڑ کر کے دوسرے دن سماعت کے لیے لگوا لیا۔ سیشن جج نے حکم نامہ لکھا کہ ملزم کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے، جو کورٹ کو رپورٹ دے کہ ملزم صحیح الدماغ ہے یا نہیں۔ میڈیکل بورڈ نے 5-6 دن سائیں کو اپنے پاس رکھا، پھر رپورٹ دی کہ یہ بالکل پاگل ہے اور اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہوا کہ قانون کا پیٹ بھر کر سائیں کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا اور میرا کیس ختم ہو گیا۔